حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام کی نظر ایک کبے پر پڑی، گنبد پر پڑی، ایسی عمارت پہ نظر پڑی جو بہت بڑی تھی، اوپر گنبد بنا ہوا تھا، کبا بنا ہوا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کبا کس کا ہے، یہ جو گنبد بنا ہوا ہے، یہ جو بڑی عمارت بنی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ فلاں انصاری کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور پھر خاموش ہو گئے، وہاں کوئی بات نہیں کی۔ پھر کسی دوسرے دن وہ صحابی رسول آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سلام کہا، حضور علیہ السلام نے اعراض فرما لیا، اس نے پھر سلام کہا، حضور نے پھر اعراض فرما لیا۔ کئی دفعہ اس نے حضور علیہ السلام سے سلام کہا لیکن حضور نے اعراض فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو وہ صحابی رسول سچا عاشق رسول تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی ناراضگی کی وجہ انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے جو تیور ہوتے ہیں، آثار ہوتے ہیں، وہ انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا محبوب آج تیرے ساتھ ناراض ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے جو اعراض فرمایا، اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ سمجھ گیا کہ آج جو مجھے سلام کا جواب نہیں مل رہا، حضور نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، ضرور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ تو اس انصاری صحابی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وجہ پوچھی اور یوں کہا کہ اللہ کی قسم، آج میں اللہ کے رسول کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، یعنی حضور علیہ السلام کی جو مجھ سے نظریں پھری ہوئی ہیں یہ یقیناً مجھ سے ناراض ہیں، کوئی وجہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، ایک دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلے تو حضور علیہ السلام کی نظر کبے پر پڑی، آگے کوئی بات نہیں کی، بس یہی کہا کہ جو تو نے عمارت بنا رکھی ہے، جو تو نے گھر کے اوپر گنبد بنا رکھا ہے، کبا بنایا ہوا ہے، اس پہ حضور کی نظر پڑی، بس اتنا کہا۔ تو وہ بھی تو ایک عاشق رسول تھا، حضور کا صحابی تھا، حضور کے ساتھ سچا عشق کرنے والا تھا، وہ سمجھ گیا کہ حضور نے میرا گنبد دیکھا ہے، میرا کبا دیکھا ہے، جو میں نے بڑی عمارت بنا رکھی ہے وہ حضور نے دیکھی ہے، یقیناً اسی وجہ سے آقا دو جہاں مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اپنے گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنا کبا، وہ جو اس نے عمارت بنا رکھی تھی، اس کے اوپر گنبد بنایا ہوا تھا، اسے گرا دیا اور بالکل زمین کے برابر کر دیا، اور اپنی عمارت گرانے کے بعد، کبا گرانے کے بعد، گنبد گرانے کے بعد اس نے آ کر احسان نہیں جتلایا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ایسا کام کر کے پہلی بات ایسا کام کرتا نہیں، اگر کر بھی لیتا تو سب سے پہلے آتا، احسان جتلاتا کہ میں نے آپ کے لیے یہ عمارت گرا دی ہے، کبا گرا دیا ہے، گنبد گرا دیا ہے، صرف میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ تو وہ صحابی رسول سے قربان جاؤں، انہوں نے آ کر حضور سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں نے گنبد آپ کے لیے گرا دیا ہے، کبا آپ کے لیے گرا دیا ہے، بس گرا کے زمین کے برابر کر کے خاموش ہو گئے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر کبھی وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے دیکھا کہ وہ عمارت نہیں ہے، وہ جو کبا بنا ہوا تھا وہ نہیں ہے، گنبد نہیں ہے وہاں پہ۔ تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ وہ کبا کہاں گیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو اس سے اعراض فرمایا تھا، اس نے ہم سے اعراض کی وجہ پوچھی کہ حضور میرے ساتھ ناراض کیوں ہیں؟ تو ہم نے یہ بتایا کہ ہم حضور کے ساتھ نکلے تھے، حضور نے آپ کے کبے کو دیکھا تھا، آپ کے گنبد کو دیکھا تھا، آپ کی عمارت کو دیکھا تھا، وہ سمجھ گیا تو اس نے آ کر اپنی عمارت کو گرا دیا، کبے کو گرا دیا، گنبد کو گرا دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربان جاؤں، آقا نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، 2 مرتبہ کہا
کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ہر عمارت آدمی کے لیے وبال ہے مگر وہ عمارت جو مجبوری یا ضرورت کی بنا پر بنائی گئی ہو، یعنی کہ وہ عمارت درست ہے جو کسی مجبوری کی بنا پر بنائی جائے۔ لیکن آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم بھی عاشق رسول بنے پھر رہے ہیں، ہم بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں اور ہم اپنی جان بھی حضور پہ نچھاور کر سکتے ہیں، لیکن بڑی بڑی سنتوں کا ہم قتل کر رہے ہیں، بڑی بڑی سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ عاشق رسول تو وہ صحابہ کرام تھے جو حضور کے اعراض فرمانے سے سمجھ جاتے تھے کہ حضور ہم سے اس وجہ سے ناراض ہیں۔ ہم بھی اپنے حالات دیکھ لیں، ہم اپنی بلڈنگوں کو دیکھ لیں، ہم اپنی عمارتوں کو دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں اور سوچیں کہ کیا ان چیزوں کی ضرورت تھی؟ کیا یہ مجبوری کی بنا پر بنائی گئی ہیں؟ کیا یہ ہماری ضرورت تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ آج کل ہم عمارتیں بناتے ہیں ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا چودھری ہے، یہ بڑا وڈیرا ہے، یہ بڑا مالدار ہے، لیکن ہم حضور علیہ السلام کے اصل مقاصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہی ہو بہو عشق رسول عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔